رحم کرنے والے پر اللہ کا رحم۔ 3 صدی ہجری کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ خراسان، فارس اور کردستان وغیرہ کا بادشاہ عمر بن لیث سخت بیمار ہو گیا۔ شاہی طبیبوں نے اس کا بہت علاج کیا لیکن اس کی بیماری بڑھتی ہی گئی۔ اس زمانے میں حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے بزرگ تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ عمر بن لیث جب ہر قسم کے علاج سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ کے پاس جاؤ اور ان سے درخواست کرو کہ وہ میری صحت کے لیے دعا کریں۔ وزیر حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دعا کی درخواست کی تو وہ ان کے ساتھ شاہی محل میں تشریف لائے اور بادشاہ کے پاس بیٹھ کر فرمایا، دعا اسی کے حق میں قبول ہوتی ہے جو توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت تم نے بہت سے بے گناہ لوگوں کو قید خانے میں ڈال رکھا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میری دعا تمہارے حق میں قبول ہو تو پہلے ان بے گناہ قیدیوں کو رہا کرو، پھر سچے دل سے توبہ کرو کہ آئندہ کسی پر ظلم نہیں کرو گے۔ بادشاہ نے اسی وقت تمام قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا اور پھر سچے دل سے توبہ کی۔ اب حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، جس طرح تو نے اسے گناہوں کی سزا دی اسی طرح اسے توبہ کے بدلے میں صحت عطا فرما۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ جوں جوں دعا مانگتے جاتے تھے بادشاہ کی بیماری دور ہوتی جاتی تھی۔ جو ہی انہوں نے دعا ختم کی بادشاہ بالکل تندرست ہو کر اٹھ بیٹھا اور حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سونے چاندی کا ڈھیر لگا دیا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ٹھوکر مار کر فرمایا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنی توبہ پر قائم رہو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ یہ فرما کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں ایک مرید نے عرض کیا، حضرت آپ اس میں سے تھوڑا سا مال قبول کر لیتے تو قرض ادا ہو جاتا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا تجھے مال و دولت چاہیے، ذرا سامنے دیکھ۔ اس نے نظر اٹھائی تو سامنے کے میدان میں سونے چاندی اور ہیروں موتیوں کے ڈھیر پڑے ہوئے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر مرید حیران رہ گیا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ نے فرمایا، جسے اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہو وہ بھلا اس کے بندوں سے کیوں کوئی چیز لے گا؟ ساری مخلوق اللہ ہی کی محتاج ہے، اسے ہماری حاجتوں کی خبر ہے اور وہی سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔